ذات نوری تاج ہو سی اجہاڑے قیامت دے قابل دید ہو سی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قرآن قرآن و عامل بما فی جائیں پڑھے قرآن کو تے جو قرآن آکھے او منی بھی گئے عمل بھی کی دی گئے یہ حدیث سے دو شرطہ ہیں من قرأ القرآن جائیں پڑھیا قرآن و عامل بما فی جو کچھ قرآن منوائے او حافظ یا قاری یا عالم او من کے عمل بھی کر ونجے تو فرمائے البسا والدہ ہوں حافظ قاری دے پیو ماں کو جہاڑے قیامت دے تاج پوایا ویسی نور دا اور ان دی جڑی روشنی ہو سی وہ آسمانہ دے سج کھلو کی دہیں زیادہ ہو سی دو اوہ احسن من دو شمس کہ اون تاج دا جڑا نور ہو سی نورانیت اور روشنی ہو سی او یہ آسمانی سج دی روشنی کھلو بھی زیادہ ہو سی والفرمائے لو کانت فی بیوتکم ایو سج اگر کہیں دے گھر ابھر پوے نسو وہ گھر دا عالم کیا ہو سکتا ایو آسمانی سج ایو شمس مبارک اگر کہیں دے گھر ابھرے اور ہوں گھر دے اندر ہی روشنی کھڑاوے کوئی چونڈ گوٹ مخفی راسی ایتا کت ابھرے جو جہان سارے کو روشن فرمائی کھڑے اگر یہ ابھر پوے کہیں دے گھر رہ جائے لو کانت فی بیوتکم ایو سج اگر ابھر پوے کہیں دے گھر وچ فرمایا دسو نور کتنی ہو سی اور روشنی کتنی ہو سی وال فرمایا فما ظنکم بالذی عاملا فرمایا ایتا اونتی شان ہے جائے بال کو مدرسے بھیجے پر جائے خود قرآن سیکھے اوندا مقام کیا ہو سی یہ پاک نبی سیدی پاک زبان دے نورانی الفاظ نے فرمایا فما ظنکم بالذی عاملا با عمل حافظ دا اپنا مقام کیا ہو سی ایتا اون دے صدقے پیو ماں کو تاج پیا مل دے خود جائے پڑھے اون دی شان کیا ہو سی والدین تے فقط بھیجے جو پترہ چاہ قرآن پڑھ کیا اے بھیجن والے دی شان ہے خود ٹور کے آمن والا روزانہ سردی گرمی دی پرواہ کیتے بغیر قرآن واسطے دو زانو تھی کہ ہاتھ بات کے تلاوت کرنے والا فرمائے دسو اوندا مقام کیا ہو سی فل اوندا جرا تاج ہو سی کیا شانے والا ہو سی اصل دے اندر اے سن کے تمہارا کلیجہ بھی ٹھر دے کہ واقعی قرآن قرآن ہے عظمت دا بادشاہ ہے عظیم کتاب ہے پڑھن والے دا مقام ہی اعلیٰ ہے اور شان بھی نرالی ہے لیکن سادے ہی دور تے سادے ہی دیس دے اندر سمجھ نہیں آندی جو کیا تھے جڑی اعلیٰ کتاب ہے اعلیٰ کتاب جنہی تلاوت بھی اعلیٰ جنہی فرق بھی اعلیٰ جنہی زیرہ زبرہ شدہ مدہ بھی اعلیٰ لیکن اوپا سے توجہ گھاٹ ہے جیڑی کہیں کم دنی تعلیم غیر دی سارے نگاہ میں لوگے جا اڑائی ہیں ایک سادش ہے کہیں کافر تے ظالم دی جہے سارے ہی دینی نظام کوئی مقام تک کھڑا چھوڑے پورے پاکستان نے دیکھو غیر دی تعلیم پڑھن والا کتیں چھبی چاہ کے پندہ نہ وداؤ سی کتیں روٹی در در کھڑکا کے نہ گھن سی پروٹوکول ہو سن گڈیا چاہ سن گڈیا پوچھے سن گرمیاں ہو سن تا ایسی دی سہولت بھی یاد نال ہو سی سردیاں ہیں گیزر ہیٹر دی سہولت بھی میسر ہو سی لیکن لوچے پاسے جڑی تعلیم بھی اعلیٰ نظام بھی اعلیٰ فرے کتاب چاہیے ہوتے ناصل تھئیے اور رسول تو اعلیٰ فال چڑی امت ہے او امت تو بھی اعلیٰ لیکن اوہا امت کھڑی آدھی ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیٹا لندن چلا گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ روانہ ہوا مطلب اپنے بوتھی نال خبر نہیں کو چھالے کیوں نہیں پوندے خبر نہیں ہے گنگا کیوں نہیں تھیا خبر نہیں کو لقوے کیوں نہیں پکڑیا جرا قرآن کو جھکا تے غیر دی تعلیم کو آلہ کھڑا آدھے سن باندھے میں نا لوگ خوش تھی کیا دے صحیح میں او قسمت دا سکندر ہاں اپنی قسمت تے ناز کرے نا جو میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں کنٹری کو روانہ ہو گیا فلاں ملک چلا گیا اپنے بوتھی نہ لی تے نا اپنے محبوب دے دین دی تعلیم کو جھکا آگ کے غیرے کو آلہ آگ کے تائیں کیا سمجھے دین کو تائیں کیا جانے محمد دی شریعت کو فل تانے ہو سن ہر چوک ہر چوراہے تے دیکھو سی مولوے دا کم مفتج پندے پین سی
لنگر ٹائم تے مل ویندے سہی روٹی نہ انہاں کو مرچے نے بھا دا پتہ نہ لون دا پتہ نہ انہاں کو سبزی ترکاری دا الٹا مطلب ہے کہ مذاقانہ انداز ہے یہ چنگے دی عصمت کو سلام ہے کچھ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا میں کہ فل دیکھو سی مولوی تھی کہ مفتی اشور لیو سی زکاة لیو من گندے ہے تیرا تانا تو علیجے اتنی مطلب ہے ناراض ہے تو چاہے کو فیر لگ دے پہن ان دا دل کہے نہیں تو میل کچیل دیتی چاہت ہوتے بھی اتنی غصہ بیٹا کٹھے نہیں جیڑا کہیں دی خاطر بوتھی پھڑی کر کے ودا لے دے کیا سمجھے ان دا ضمیر کہے نہیں